اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، اور اس ماہ محرم میں عزاداری پوری طرح پوری دنیا میں منعقد کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک غم کا مہینہ ہے اور سب غمگین ہیں۔ محرم کا چاند دکھتے ہی سب پر فضا میں جو ایک خوشبو، لہو امام علی مقام کی خوشبو طاری ہے، جو خاص روحیں مومنین تک، روحوں تک پہنچتی ہے، اور ایک خاص ماحول ہے جو غم کا ماحول ہے۔ ہمارے ساتھ آج مہمان تشریف فرما ہے مولانا محمد حسین مسعودی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ عزاداری ہی کیا ایسا ہے بات جو عزاداری کی جانی چاہیے، اور غم امام مظلوم امام علی مقام کا جو کربلا کے میدان میں آپ کی قربانی اور آپ کے اعزاء احباب اور انصار کی قربانی ہے، وہ اس کو کس طرح دیکھا جائے؟ کیونکہ قربانیاں تو اس سے پہلے بھی جنگوں میں پیش کی جاتی رہی ہیں اور بعد میں بھی ہوئیں، لیکن خاص بات ایسی کیا ہے اور ان کا غم عزا منایا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب وابناء المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ آپ کے کئی سوالات یہاں پہ میرے حساب سے تھوڑے سے جمع ہو گئے ہیں۔ سوالات بہت اہم اور اپنی نوعیت سے پورے ایک سوال اپنی جگہ ہے کہ ایک طرف عزاداری کیوں کی جائے، یہ ایک سوال ہے، اور قربانی امام حسین یہ ایک بالکل مختلف سوال ہے۔ بہرحال آج ہم تھوڑا سا بھی، چونکہ دامن وقت میں یقیناً آپ کے پاس بھی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا تھوڑا سا عزاداری کے حوالے سے ہی ہم اس پہ بات کر لیں۔ تو اس میں ہمیں اور آپ کو قرآن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک چیز بہت واضح ہو کر کے نظر آتی ہے، اور وہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ خداوند عالم نے قرآن میں اس کو جگہ دی ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے۔ اور بہت آسان میں کہوں تو حکم خدا کا ہے، زبان رسول کی ہے۔ یہ رسول کی فرمائش نہیں، یہ غلط العام ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اجر رسالت مانگا۔ رسول نے تو اجر رسالت نہیں مانگا ہے۔ اجر رسالت رسول نے فرمایا علی اللہ۔ میں اس کی دلیل میں نہیں جا رہا، قرآن کی آیتیں موجود ہیں، لیکن یہ تو قل خود آ کر کے اس بات کو اعلان کر رہا ہے، اے حبیب آپ کہیے، یعنی حکم میرا ہے، لسان آپ کی ہے، خواہش میری ہے، طلب آپ فرمائیں گے، یعنی میرا حکم ہے، بجا آوری مسلمین اور مومنین کی ذمہ داری ہے۔ یعنی قل لا اسألکم علیہ، اے حبیب آپ کہیے، امر کا صیغہ ہے، اور کیا کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت اور مودت کو اختیار کرو۔ اچھا، یہاں پر خداوند عالم نے قرآن میں اپنے حوالے سے بات کی تو کچھ اس انداز سے بھی کرتی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے اپنے لیے ایک محبت کا لفظ اختیار کیا، لیکن جب اجر رسالت طلب فرمایا تو وہاں پر آ کر کے مودت کا لفظ اختیار کیا۔ اچھا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو محبت اور مودت، ان دونوں میں ایک فرق جو عام طور پہ بہت واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ محبت بھی دل سے کی جاتی ہے اور مودت بھی دل سے کی جاتی ہے، لیکن محبت میں اظہار ضروری نہیں ہوتا، مودت میں اظہار ضروری ہے۔ تو یہاں خداوند عالم نے جو ہم سے اور آپ سے مسلمین سے یہ رسالت کا اجر طلب کیا ہے، دیکھیے ایک مرتبہ کار رسالت ہے، ایک مرتبہ شریک کار رسالت ہے، اور ایک مرتبہ اجر رسالت ہے۔ تو یہاں پہ اجر رسالت اہل بیت کے لیے ہے، شریک رسالت کیسے ہوا جائے؟
شریک رسالت، کار رسالت ہم نہیں انجام دے سکتے اس لحاظ سے کہ جو رسول کی ذمہ داری، لیکن ہم شریک کار رسالت ضرور ہو سکتے ہیں۔ تو جب شریک کار رسالت کی بات آتی ہے تو اس میں جو ہستیاں شریک کار رسالت رہیں وہی سمجھ لیجیے کہ اجر رسالت کا باعث بنی، اور وہ ہے اہل بیت اطہار۔ اور یہاں پر اب میں اس کو اور سمیٹ کر کے بہت آسان کرنا چاہوں تو یوں کہا جائے گا کہ یہ عزاداری سید الشہداء اس اجر رسالت ادا کرنے کی ایک عملی صورت ہے، ایک اعلان ہے۔ یہ فرش عزا جو ہم بچھاتے ہیں یہ ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہماری تمام عبادات، اگرچہ کہ یہ خود ایک عبادت ہے لیکن یہ سب سے بڑی عبادت ہے، کیوں کہ اس عبادت کے اوپر وہ ہمارے جو شریعت جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم فروع دین کہتے ہیں، جسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زیارات، یہ قوم زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں، یہ سب موقوف ہیں اجر رسالت کے اوپر۔ اور اجر رسالت یوں سمجھ لیجئے کہ ذکر اہل بیت ہے۔ اور اس کو میں مختصر کر کے کہہ دوں تو آج کے زمانے میں سمجھانے کے لیے، کیونکہ آپ دامن وقت میں میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ آپ گنجائش دیں گے نہیں ہمیں، تو میں یہ کہہ دوں کہ جی ہاں، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات محمد بلند ہے یا ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد میں سب کو مانتا ہوں، جو احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور اسلام کو کیا کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یا اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ تو میں اس سال کی عزاداری کے حوالے سے ایک اور میری اپنی ایک ذہن میں خیال آیا، وہ میں ضرور ہدیہ کرنا چاہوں گا عوام کے لیے، اور اس سال کا یہ جملہ کہ ذکر حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ کیا کہنا؟ ذکر حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام تازہ ہوتا ہے ہر عاشورہ کے بعد۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، مولانا محمد حسین مسعودی صاحب کو بھی اور ہمیں بھی، اور اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔